وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. بآواز بلند روشی پڑھ لیں: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. حضرات محترم و برادران اسلام، آج آپ سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں جناب محمد سہیل صاحب اور محمد کامران صاحب کے والد مرحوم محمد صابر مرحوم کے 40ویں کے ختم شریف کے سلسلہ میں. تو اس کا اہتمام انہوں نے کیا ہے، جس کے سلسلہ میں بہت ہی نہایت ہی مختصر سی محفل سجائی جائے گی اور پھر تمام حضرات نیچے تشریف لے جائیں، وہاں پہ دعا کی جائے گی، پھر آپ کو اجازت ہے. اور ہر محفل کی طرح اس محفل پاک کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کروں گا. تو اس کے لیے حکم آپ یہ سمجھ لیں کہ قرآن مجید کو جب پڑھا جاتا ہے تو سننے والے کے لیے یہ حکم ہے کہ بڑے غور سے سنیں اور کان لگا کر سنیں. سبحان اللہ. کیوں اس کا حکم ہے؟ اس سے ہمیں کیا حاصل ہوگا، ہمیں کیا ملے گا، سننے والے کو کیا حاصل ہوگا؟ لعلکم ترحمون. اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت ملے گی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحیم ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کان لگا کر سنو تاکہ تمہارا رب تم پر رحم کر سکے، مہربان ہو سکے. تو اس کی طرف ضرور توجہ کریں کہ قرآن مجید کی تلاوت جب ہو تو نہ فون استعمال کیا جائے، نہ باتیں کی جائیں. جتنی بھی ضروری بات ہو کوشش کی جائے کہ پوری توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا پاک کلام سنا جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم
والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالی میرا قرآن مجید پڑھنا اور آپ سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ چھوٹے بچے ہیں دو، ان میں سے ریحان wants to come forward and recite the نعت of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے حوصلے کے لیے ذرا نعرہ بلند فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ایک گزارش ہے کہ تمام حضرات اور ذرا قریب ہو جائیں. یہ جو پہلے جو 2-3 مسئلے ہیں یہاں پہ آپ آ جائیں، ذرا صحیح ذرا محفل کا ماحول بنے، ذرا حلقہ بنے. تمام حضرات جو ہے اور قریب آ جائیں. شکریہ، جزاک اللہ، مہربانی. جتنے قریب ہوں گے اتنی برکتیں ہوں گی انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. آپ کی شان، آپ کی شان ہے کیا شان رسول عربی. آپ کی شان، آپ کی شان ہے کیا شان رسول عربی. سبحان اللہ. آپ پر جان، آپ پر جان قربان رسول عربی. آپ پر جان، آپ پر جان قربان رسول عربی. کس نے یہ مرتبہ پایا، یہ ملا کس کو رو. کس نے یہ مرتبہ پایا، یہ ملا کس کو رو. ہوئے اللہ، ہوئے اللہ حق مہمان رسول عربی. آپ کی شان، آپ کی شان کیا شان رسول عربی. آپ پر جان، آپ پر جان قربان رسول عربی. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس بچے کا ذوق اور شوق سلامت رکھے اور اس کا قلب جو ہے سینہ اللہ تعالیٰ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے بھر دے. اللہ تعالیٰ اس کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اسی طرح ایک اور چھوٹا بچہ محمد سبحان وہ بھی نعت پڑھنے کی خواہش رکھتا ہے. تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. MashaAllah, he has special demands. MashaAllah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نام عظیم بلند صلی
صدقہ تیرا، تو پھر کیوں نہ کہیں صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ بلغ ربک مالہ کشف ماشاءاللہ اس بچے کا اب انداز آپ دیکھ لیں کہ جس طرح کوئی مچور بندہ جیسا پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید اس کے انداز میں حسن عطا فرمائے اور اضافہ فرمائے، اسے علم میں، عمل میں اور عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ آپ جناب محمد عمیر حسین صاحب، وہ بھی چھوٹے بچے، وہ آتے ہیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرماتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ
دردی دوا دینا لجپال نبی میرے دردی دوا دینا جد وقت نزا آوے دامندی ہوا دینا لجپال نبی میرے دردی دوا دینا لجپال نبی میرے دردی دوا دینا جب وقت نزا آوے دامندی ہوا دینا لجپال نبی میرے دردی دوا دینا میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا ہی کرنا اس ذکر کی برکت نال میری قبر وسا دینا لجپال نبی میرے دردی دوا دینا دل روندا اجازت جدوں لوکی مدینے نوں دل روندا اے میرا دل روندا اجازت جدوں لوکی مدینے نوں ان سانو وی آقا دربار دکھا دینا لجپال نبی میرے دردی دوا دینا صائم دی تمنا رویوں کے مدینے وچ صائم دی تمنا رویوں کے مدینے وچ پاوے دیوا دے کتیاں دے پیراں چ بٹھا دینا لجپال نبی میرے دردی دوا دینا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت انداز سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے محمد عمیر حسین، تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اب جناب محمد عقیل حسین صاحب آتے ہیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، سب مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ہے سبز گنبد
آئے آقا دیدار عطا کرنا اے نور خدا آ کے آنکھوں میں سما جانا یا خواب میں آ جانا یا در پہ بلا لینا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا اے پردانش دل کے پردے میں رہا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا مجرم ہوں جہاں بر کا محشر میں برم رکھنا رسوائے زمانہ ہو دامن میں چھپا لینا مقبول یہ عرض میری للہ ذرا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا ماشاءاللہ ان کی طرف سے جو دعائیہ کلمات ہیں کہ وقت نزاع آئے آقا دیدار عطا کرنا، اللہ تعالی ہم سب کے حق میں یہ دعائیہ کلمات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ جناب نہایت ہی محترم اور معزز جناب محمد عبد القدیر صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنی حاضری پیش فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسلام زندہ باد، اسلام السلام علیکم، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ MashaAllah, welcome to the 40th Hatham of Muhammad Sabir Mahoom. MashaAllah, a dear uncle of ours from the community. Today, this mehfil has been organized by their two sons, Hatham and Sohail. MashaAllah. We shall not be keeping you much longer. Another 10-15 minutes max. We did say half an hour. So inshallah, just one or two kalam from me and then Sufi Sahaba here, both of them. They'll be doing zikr park as well, inshallah. And if they wish to do a kalam, as they wish, inshallah. So everyone join in with the Durood Sharif. Read a short kalam about the Shan and then Munnat, inshallah. So everyone, please join in with Subhanallah and the Durood Sharif. We will read the Durood Sharif and we will only continue when every single lip is moving reading the Durood Sharif. Sallallahu alayka ya Rasul wa sallam alayka ya Habib Allah. Sallallahu alayka ya Habib Allah. عضلہ تو روگ پرانے
دیا جے دے صدقے او بن دیا قسمت آپ دیا بابلا ورگے ہور سہارے لب دے نہیں تر جاون جد باپ تے مر کے لب دے نہیں تر جاون جد باپ تے مر کے لب دے نہیں پتر پاوے لکھ جہان تو مندے نے ماں پیو آکھر سارے جگ تو چنگے نے پترا خاطر غیر دے پیچھے لگ دے نہیں تر جاون جد باپ تے مر کے لب دے نہیں تر جاون جد باپ تے مر کے لب دے نہیں اپنی اولاد دی ہر گل سے جاندے اور بھی ہو یا دل دیا دل وچ لے جاندے کسی بھی دکھ تو بچیاں کولو بج دے نہیں تر جاون جد باپ تے مر کے لب دے نہیں تر جاون جد باپ تے مر کے لب دے نہیں باپ مرے تے ویرے سونے ہو جاندے 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 کھلے بوئے تو جاندے کدے کسے نو باپ گواچے لب دے نہیں تر جاون جد باپ تے مر کے لب دے نہیں ناصر سارے جگ وچ جا کے ویکھ لو نظراں دے وچ نظراں پا کے ویکھ لو بابلا ورگے پیار دلاں سے لب دے نہیں تر جاون جد باپ تے مر کے لب دے نہیں تر جاون جد باپ تے مر کے لب دے نہیں سبحان اللہ MashaAllah, many of us have lost our parents. Brother Kamran is here. MashaAllah, he lost his father. I've lost my father. It's been a year now. When we lose a parent is only when we know how it feels. And these kalams, MashaAllah, the people who wrote these kalams, imagine how much dard and how much love they had in their heart to write these kalams. For us to read and hear these kalams, it paces our heart. But imagine those pious awliya who wrote these kalams, MashaAllah. Without them, we wouldn't be where we are today. So we should respect our elders and our awliya who are present and the past, alhamdulillah, and do as much good as we can after our parents have gone, especially because every good deed that we do, they will be getting the sawab for it. At the same time, any bad deed we do, they will be getting the guna for it as well. Because we are liable for our children's education and our children's tarbiyat. So we should, including myself, try our best to make our children follow the path of Islam and give them as much knowledge as we can by first practicing what we are preaching, especially with salah. So people say our children don't listen to us. Isn't that right, Hatham? People say that our children don't listen to us. That may be true. Our children may not listen to us, but our children will do what they see. So they will do what we do.
So if we do read salah, they will also read salah. If we do zikr, they will also do zikr. So forget the fact that they will not listen to us. Let's practice Islam so our children can also practice Islam till the day of Qiyamah, inshallah. Everyone join me with Durood Sharif, inshallah. One short kalam, and then the mehfil will be over to Sufi Sahib to finish off, inshallah. Durood Sharif. Sallallahu alayhi wa आँखों का तारा नामे मोहम्मद दिल का उजाला नामे मोहम्मद आँखों का तारा नामे मोहम्मद दिल का उजाला नामे मोहम्मद पूछेगा मौला लाया है क्या क्या मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद पूछेगा मौला लाया है क्या क्या मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद दौलत जो चाहो दोनों जहाँ की दौलत जो चाहो दोनों जहाँ की कर लो वजीफा नामे मोहम्मद आँखों का तारा नामे मोहम्मद दिल का उजाला नामे मोहम्मद आँखों का तारा नामे मोहम्मद दिल का उजाला नामे मोहम्मद. MashaAllah, short and sweet, the mehfil has been beautiful. Hafiz Sahib will, MashaAllah, continue, and Sufi Sahib can do some zikr, inshallah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सिर्फ एक दो बातें मैं अर्ज़ करूँगा, फिर इंशाल्लाह जो है महफिल शरीफ का एहतिमाम किया जाएगा. पहले तो I would like to request the brothers at the back if they can also come forward and join the gathering, please. Jazakallah shukriya. One of the blessings, one of the reasons of sitting in a gathering and sitting close, the ulama have mentioned, the scholars have mentioned, that they've given an example of a flock of sheep, that when they are together, they are protected from the wild animals. But when they are away from each other, individual, then they are attacked and not safe from the wild animals. So the scholars say when you sit in a gathering, when you sit close to each other, you are protected from the whispers of shaitan. When you are on the side, shaitan will keep reminding you, it's taking a bit longer, it's getting a bit boring, you rather leave, it's going to take too long, etc. But when you're sitting together, the scholar have said the barakah and the blessing of that is that you are protected from the whispers of shaitan. Subhanallah. So this is one of the blessings of sitting together. That's why we always request brothers, if it's a majburi, obviously, if it's healthy issues or something, then there's no issue, just like our buzurga sitting at the back. But if there isn't any issues and we are, so alhamdulillah, we are young and healthy, then definitely we should be sitting closer so we can gain the barakah, inshallah. Just like to mention one thing, that what is the purpose, what is the reason, why have we all gathered over here? The verse that I read at the start of this mahfil, of this gathering, was from Surah Mulk Sharif. الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ. Allah subhanahu wa ta'ala introduces himself. He says, your Lord is He who has created death and life. Then Allah subhanahu wa ta'ala mentions the reason. What is the reason behind the creation of death and life? Why? What was the need of this? Allah subhanahu wa ta'ala says, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. So you are tested. Tested on what? That who has the most properties, most money? No. So you are tested who has the best of actions. That is the only purpose of creating death and life. One thing I would like to mention, what the scholars and the mufassirin have mentioned regarding this verse, is that death comes later and life comes first. But in this verse, Allah has mentioned it the other way around. خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ. He has mentioned death first and life after. They say one of the wisdom, what is the wisdom behind this? One of the wisdoms is
to emphasize on the importance of death, to remind us that Allah, when He introduces Himself, He does not mention life first, He mentions death first. So He can emphasize and stress on the importance of death, meaning that we must always keep death in our mind. We should never forget death. We know whoever has come to this world, no one till this day has claimed that I have been saved from death, or I will be protected from death, I will be saved from death. Whoever will come to this, whoever will be granted life, that life will be taken away from them. Now, why have we gathered here? One of the hadith of the Prophet ﷺ is that when a person passes away, the continuation of his good deeds stops. So he himself physically cannot perform good deeds. Yes? But the Prophet ﷺ says that except from three things, these three things will continue benefiting this dead person. One of them the Prophet mentioned, illa min sadaqatin jariyatin. Continuous charity, sadaqah jariyah. Now regarding sadaqah jariyah, another hadith I would like to mention, I'm just rounding it up quickly, we've already taken too much time, that Hazrat Sa'ad radiallahu ta'ala anhu, he came to the Prophet ﷺ, and he says, my mother has sadly passed away, and she faced a sudden death. If she had some time, meaning she wouldn't have passed away suddenly, then she would have done the continuous charity, meaning she would have given charity herself from her own hands. But now, because she suddenly passed away, she has not been given the opportunity to do sadaqah jariyah. If I give charity on her behalf, will she benefit from it? The Prophet ﷺ said, Na'am, that yes, she will benefit. And then he asks that what is the best thing to do? At that time there was a need of water. So the Prophet ﷺ said that arrange a well of water. And that's exactly what he did. And then the Prophet ﷺ got it written on the well, on the walls of the well, هَذِهِ لِأُمِّ سَعَدٍ, that this well is for the mother of Sa'ad radiallahu ta'ala anhu. So that shows that indeed sadaqah jariyah, good deeds, will benefit the people who have passed away. SubhanAllah. The second thing the Prophet ﷺ mentioned is أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ, such knowledge that benefits others, that others take benefit from it. The example for this is our ulama, subhanAllah, the hard work that they do. They write books, they teach children, and those children in the future teach other people, then they're going to pass. That's how it will continue till the day of judgment. So anyone who has written a beneficial book or has taught someone beneficial knowledge, when that person passes away, he indeed will get the reward of that, until people are taking benefit from that thing. The third thing is what I want to emphasize on, why we have gathered here. The Prophet says, "Oh, waladin salihin," or when a person leaves a pious child behind. What does that pious child do? Just sit down? No. What he does, yad'u lahu, he prays for them. He prays, he makes dua for his parents. And that's indeed what we are doing here. And that's indeed what Brother Kamran and Brother Suhail is doing today. They are pious children that Sabir Mahoom has left behind. And they are exactly acting upon the hadith of the Prophet ﷺ, that they are praying for the deceased father. Indeed today, the reward of this gathering, the reward of whatever they have read for him, indeed it will reach Muhammad Sabir Mahoom. One of the hadith states, when a person has passed away and he is given the rewards, his happiness, he expresses happiness as if in our lifetime when someone gives us a gift and we feel happy. That's indeed, that's the example that the Prophet gave, and that's how he compared. That's how they express happiness. So indeed Muhammad Sabir Mahoom will be happy today in his grave, and we pray that Allah subhanahu wa ta'ala grants these children the tawfiq to continue, and grants us all the tawfiq to continue performing good deeds, praying for our deceased parents. And may Allah subhanahu wa ta'ala accept this gathering. And just to complete this gathering, if everyone can stand up.
and we will recite the Salatu Islam, so salutations and blessings upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam, inshallah. Mustafa Jane Rahmat Bela Ko Salam Shamae Baz mein Hidayat Bela Ko Salam Jisu Hadi Gari Chamka Taiba Ka Chand Jisu Hadi Gari Chamka Taiba Ka Chand Us dil afroz saad pe laakho salam Mustafa jane rahmat pe laakho salam आसियो थामलो दामने मुस्तफा आसियो थामलो दामने मुस्तफा और परो रब की रहमत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों हम गरीबों के आका पे बेहद दरूद हम गरीबों के आका पे बेहद दरूद हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शाह हमारे नबी जिनके हम उम्मती वो हमारे नबी जिनके हम उम्मती उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों पारे पारे पे लिखा कमली वाले का नाम पारे पारे पे लिखा कमली वाले का नाम कमली वाले मोहम्मद पे लाखों इनकी हर हर आदा सुन्नते मुस्तफा जिनकी हर हर आदा सुन्नते मुस्तफा ऐसे पीरे तरीक़त
Everyone can please go downstairs, inshallah. The dua will be downstairs, inshallah. Jazakallah.